قرآن آقا کا چہرہ بتا. قرآن کہتا ہے والضحیٰ، میں نے قرآن سے پوچھا قرآن آقا کی زلفیں بتا. قرآن کہتا ہے واللیل اذا سجا، میں نے قرآن سے پوچھا قرآن آقا کی نظر بتا. قرآن کہتا ہے ما زاغ البصر وما طغیٰ، میں نے قرآن سے پوچھا قرآن آقا کے لب بتا. قرآن کہتا ہے ولسانا وشفتین، میں نے قرآن سے پوچھا قرآن آقا کا سینہ بتا. قرآن کہتا ہے الم نشرح لک صدرک، میں نے قرآن سے پوچھا قرآن آقا کا ذکر بتا. قرآن کہتا ہے ورفعنا لک ذکرک، میں نے قرآن سے پوچھا قرآن آقا کی یتیمی بتا. قرآن کہتا ہے الم یجدک یتیما فآویٰ، میں نے قرآن سے پوچھا قرآن آقا کا شعر بتا. قرآن کہتا ہے لا اقسم بہذا البلد، میں نے قرآن سے پوچھا قرآن آقا کی نبوت بتا. قرآن کہتا ہے یا ایھا النبی، قرآن آقا کی رسالت بتا. قرآن کہتا ہے یا ایھا الرسول، قرآن آقا کی چادر بتا. قرآن کہتا ہے یا ایھا المدثر، قرآن آقا کی کملی بتا. قرآن کہتا ہے یا ایھا المزمل، میں نے قرآن سے پوچھا قرآن آقا کی صفات بتا. قرآن کہتا ہے شاہد مبشر نذیر داعی اللہ سراج منیرا، میں نے قرآن سے پوچھا قرآن آقا کی بشریت بتا. قرآن کہتا ہے قل انما انا بشر مثلکم. قرآن کے جوابات سننے کے بعد میں مطمئن ہوا اور اطمینان سے سوچا کہ پوری کو عرض کے ساتوں زمینوں کو جمع کر دیا جائے، ساتوں آسمانوں کو جمع کر دیا جائے، ہوا، فضا، خلا، نباتات و جمادات، چرند پرند، انسان، حیوان، نوری ناری، چاند ستارے، سورج سیارے، شمس و قمر، حجر و شجر اور پوری دھرتی کے 18,000 مخلوقات کو جمع کر کے عدل کے ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے اور دوسرے پلڑے میں عبداللہ کے لخت جگر، آمنہ کی نور نظر، سید البشر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رکھ دیا جائے تو کملی والے کے سامنے ساری کائنات ہیچ ہو جائے گی، کیونکہ جہانوں میں بڑھ کر جمال محمد ہے کامل و اکمل کمال محمد. جہانوں میں بڑھ کر جمال محمد ہے کامل و اکمل کمال محمد. فقط آپ ہی تو حبیب خدا ہیں، نہیں اور کوئی مثال محمد. جناب صدر، جب میرا محبوب آمنہ کی گود اتھر میں آیا تو آمنہ سوچ و فکر کی گہری سمندر میں ڈوب گئی اور آنکھوں سے آنسو جاری و ساری رہے اور بار بار یہی خیال ستاتا رہا کہ کاش آج عبداللہ زندہ ہوتے تو اپنے لخت جگر کو دیکھ کر خوش ہوتے، کاش آج عبداللہ ہوتے تو اس کے لیے پھول اور کلیاں لاتے، کاش آج عبداللہ ہوتے تو اس کی رخسار کو چومتے، کاش آج عبداللہ ہوتے تو اپنے لخت جگر کا ہاتھ پکڑ کر چلنا سکھاتے، کاش آج عبداللہ ہوتے تو اپنے لخت جگر کو کندھوں پر بٹا کر طواف کرتے. آمنہ کی بے چینی کو دیکھ کر رب کائنات کی رحمت کو جوش آیا اور فرمایا اے آمنہ تو اپنے اکلوتے بیٹے کے بارے میں کیوں فکر مند ہو، اور اس کا باپ نہیں جس کو دیکھ کر خوش ہوتا تو کیا ہوا، میں اس کا رب ہوں جس کو دیکھ کر خوش ہوگا. اگر اس کے رخسار کو چومنے والا کوئی نہیں تو کیا ہوا، میں اس کے رخسار کا ذکر کلام اللہ میں کر دوں گا. آمنہ تو فکر نہ کر، اگر تیرا بیٹا امامت چاہے تو امام الانبیاء بنا دوں گا، تیرا بیٹا رحمت چاہے تو رحمت العالمین بنا دوں گا، تیرا بیٹا بادشاہت چاہے تو سید المرسلین بنا دوں گا. آمنہ تو فکر نہ کر، بیٹا تیرا ہے تو محبوب میرا ہے، لخت جگر تیرا ہے تو کوثر میرا ہے، خود نظر تیرا ہے تو قاضی محشر میرا ہے، تو اس پر جان قربان کرے گی، میں نے اس کے لیے ساری جان بنائی ہے. آخر میں اپنی تقریر کا اختتام کچھ اشعار سے کرنا چاہتا ہوں. اے ختم رسول مکی مدنی کونین میں تم سا کوئی نہیں، اے نور مجسم تیرے سوا محبوب خدا کا کوئی نہیں. اوصاف تو سب نے پائے ہیں پر حسن سراپا کوئی نہیں، آدم سے جنابی عیسیٰ تک سرکار کے جیسا کوئی نہیں. یہ شام تمہاری ہے آقا کہ تم عرش بری پر پہنچے ہو، یہ شام تمہاری ہے آقا کہ تم عرش بری پر پہنچے ہو. ذیشان نبی ہے سب لیکن پر میراج کا دولہا کوئی نہیں. وما الینا الا البلاغ المبین.